الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر ستاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں ستاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں باپردہ باحیا محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی پرخلوص محبت بھری دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے اور آج کی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ پیر طریقت رہبر شریعت میرے پیر بھائی صاحبزادہ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ میرا بیان انشاءاللہ العزیز مسئلہ ختم نبوت پر ہوگا اور بیان تقریباً 60 منٹ ہوگا صرف 2 بندے کہندے نے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں تاریخ ساز اور عظیم الشان بے مثال یہ ختم نبوت کانفرنس ہے اس کانفرنس کے اندر فرشتے آسمانوں سے تشریف لا چکے ہیں آپ میں سے کچھ حضرات 10 میل سے 15 میل سے کوئی 20 میل سے آیا ہے
اور یہ گناہگار کراچی سے آیا ہے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ آنے والوں کو ختم نبوت کی برکت سے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس کو ضرورت ہے وہ آمین کہے۔ اور دوسری دعا میں یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ختم نبوت کانفرنس کے اندر جو تقاضے دبا کر تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو دنیاوی تقاضوں سے فارغ کر کے بیت اللہ کے چکروں کے لیے قبول فرما۔ مسئلہ ختم نبوت جاری ہو چکی، اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ مسئلہ ختم نبوت 1400 سال سے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دروازہ، میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ایک دروازہ بند نہیں ہے، 2 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ قیامت تک نیا نبی اور رسول بھی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ عطا ٹھہرو ذرا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے سانچہ ہی توڑ دیتا۔ حاضر رہنا ذرا مینوں موٹر وے تے چڑھ لین دیو، کوئی تقریباً پیر جی کوئی 14-15 کلومیٹر دا سفر ہے موٹر وے تک، ذرا صبر کرو، انشاءاللہ میں بن کے جاواں گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بڑھاپے وال نہ دیکھنا، توجہ میرے وال کرنا، تسی مینوں جان دیو میں تانوں جان دا۔ پیر جی بہ جاؤ ذرا، تھوڑی بڑی مہربانی، صاحبزادہ صاحب نے بٹھا لو۔ 2 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ٹھہرو جی، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، علماء کی نظر کر، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، وہ میں، وہ خم، وہ صراحی، وہ جام ابھی باقی ہے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ جو اللہ نے ابو البشر آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اور سید البشر امام الانبیاء اکمل الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رشد و ہدایت کا سارا خزانہ محمد کی جھولی میں ڈال دیا۔ شیخ الحدیث صاحب میں ذرا کھول دوں، رشد و ہدایت کا خزانہ جب آدم کا نمبر آیا اللہ نے ایسے دیا، ابراہیم ایسے دیا، اسماعیل کو ایسے دیا، یعقوب کو ایسے دیا، یونس کو ایسے دیا، میری طرف دیکھتے رہے۔ اور جب آمنہ کے لال کا نمبر آیا اللہ نے رشد و ہدایت کا خزانہ ایسے عطا کر دیا۔ تھوڑی دیر میری طرف، عقیدہ ختم نبوت میں ابھی اللہ کے فضل سے 16 جلسے ختم نبوت کے کراچی میں کر کے آ رہا ہوں، اور میں ذمہ داری سے اگر کہوں ناراض نہ ہوں، پورے پنجاب میں اتنا کام نہیں جتنا کراچی میں ہو رہا ہے، ناراض نہ ہونا، میں صحیح بات کرتا ہوں، توجہ ہے میری طرف۔ ساری دین و اسلام کی بنیاد اسی عمارت پہ کھڑی ہے، اگر بال کے برابر بھی اس میں علالت آئی، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکوٰۃ گئی، پھر میں اگلی بات کہتا ہوں، ہاتھی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
وہ جہاں باہر جو افغانستان والے بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں، اور جو بالکل صحن کے اندر اقوام متحدہ، اللہ ان کو بھی اونچی بولنے کی توفیق دے، آمین کہو ذرا۔ شوجابادی صاحب نے جہاں سے ختم کیے نا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے بندوں کو جمع کیا عالم برزخ میں عالم ارواح میں۔ دو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، الستو بربکم قالوا بلا، فرمایا جاؤ۔ دو حرفی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ۔ تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کی، بولو نہیں پتہ تو چلہ 4 مہینے لے کے چلے جاؤ نا، انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور غیر سے کچھ نہ ہونے کی یہ یقین آ جائے، اس کا نام تو ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبریل، پنجابی یا اردو؟ اللہ نے فرمایا جبریل چل ہون اج اونا نو کانفرنس ختم نبوت چ بولا جنہ دے سراں تے میں نبوت دا تاج رکھیا ہویا۔ آدم علیہ السلام آ گئے، ابراہیم آ گئے، اسماعیل آ گئے، سارے پیغمبر جنہ دے سر تے میرے رب نے تاج نبوت سجایا، او سارے اس حال دے اندر، اس کمرے دے اندر آ گئے۔ ختم نبوت کے پروانوں دیوانوں ذرا تصورات میں دیکھو، یہ چوہا بھی آیا ہے۔ چنگی طرح دیکھ لو ذرا، جو سچے تھے وہ باہر نہیں رہے، جو جھوٹا تھا وہ اندر نہیں گیا۔ ذرا ہوش کرو میرے نال، ذرا تھوڑا تعاون کرو۔ میں نے پتہ ہے کہ 10:30 ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہن کئی بندے تے بلیلر طرح گر رہے ہیں، میں کی کراں تے؟ میری قسمت میرا مقدر ہے، مینوں ہمیشہ ٹائم آخر تے ملدا، اور پھر آخر دا بھی ٹک نہیں لاندے کہ چلو 9:30، مینوں تقاضیاں تے بٹھائی رکھ دے نے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سارے انبیاء جس وقت آ گئے، اللہ نے فرمایا میں ایک وعدہ لینا ہے، کیڑا؟ عہد۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، میں لوری دین لگا ذرا قرآن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہون ذرا میں شیشی کھولن لگا بابا جی۔ سارے نبیاں نو جمع کر کے رب نے آکھیا میں کتاب دیاں گا، حکمت دیاں گا، نبوت دیاں گا۔ ثم جاکم رسول، پھر تواڈے تو بعد کی کیا، میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں تواڈے تو بعد ایک رسول لے آواں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وہ ایسا ہوئے گا جدوں ٹرے گا بدل بھی او دے تے سایہ کرن گے۔ حضور دے عاشق ہو نا، باقی کام تسی کرنا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وہ ایسا ہوئے گا جدوں مینوں پیشانی دکھائے گا میں قبلہ ہی بدل دیاں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوئے گا؟ آواز آئی کہ او دیاں انگلیاں چوں میں پانی دے چشمے جاری کر دیاں گا۔ کیسا ہوئے گا؟ او دی مٹھی چ کینکراں بھی
تسبیح اللہ دیاں پڑھن گے. یا اللہ چکوال والے پوچھ دینے ہو کیسا ہوئے گا؟ فرمایا میں او دیاں حرکتاں نو قرآن دے حروف بنا دیاں گا. جتھے لیٹ جائے گا میں اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیاں گا. جس قبرستان اچ کھلو کے دعا کرے گا میں قبرستان جنت البقیع بنا دیاں گا. اور جس مسلے تے کھلو کے نماز پڑھائے گا امت لئی 50,000 نمازاں دا ثواب درج کر دیاں. وہ بندہ بڑا کنجوس ہے جڑا سبحان اللہ نہیں کہہ رہے سر. یا اللہ وہ کیسا ہوئے گا؟ پشتو نہ شروع کروں ذرا مجمع پنجابی سے میں آتا ہوں اردو میں بھی آتا ہوں ذرا توجہ کریں. اللہ فرماندے نے سارے طبقے جمع نے سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ فرماندے نے وہ ایسا ہوئے گا. توجہ. یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ دنیا دے بادشاہ ٹورن گے گرد و غبار اڑے گا او ٹورے گا اتھوں ہدایت دے چشمے نکلن گے. یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ دنیا دے بادشاہ باتھ روم دے اندر جان گے بدبوواں اٹھن گیاں او جائے گا اتھوں خوشبوواں اٹھن گے. یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ فرمایا دنیا دے بادشاہ کروڑ روپے دے بیڈ تے سون گے میں انہوں کعبے دے اندر سلا دیاں گا. یا اللہ ٹھلے نہیں پہنا. یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے وہ ایسا ہوئے گا تو انہوں میں چکوال دی مٹی اور فیصل آباد دی مٹی تو بناواں گا اس محبوب نو جنت دی مٹی جو بناواں گا. تسی سو جا وضو ٹوٹ جائے گا او سوئے گا وضو نہیں ٹوٹے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے جنہ گلیاں چو گزرے گا 3 دن تک خوشبوواں آن گیا. جڑے گھروں لڑ کے آئے نا وہ بھی سبحان اللہ کہنے ذرا. تے مرزا جنہ گلیاں چو گزرے گا جتھوں ننگدا گیا موتر کریندا گیا. جتھوں ننگدا گیا میں تے گیا سی کمیٹی آلے ہو تو انہوں سویرے سویرے گڈی بھر کے پانی چھڑکان دی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہی کان پکڑ کے ذرا چکر لوا لو چھڑکا کر دے گا. جنہ گلیاں چو گزرے محبوب کیسا ہوئے گا میرے پاس. سم جاکم میں کھڑا ذرا اتھے ذرا توجہ کرو 10 منٹ لگنے نہیں دیتے. سم جاکم یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ فرمایا جنہ گلیاں چو گزرے گا جنہ شہراں چو گزرے گا جنہ بازاراں چو گزرے گا جنہ غاراں چو گزرے گا میں غاراں روشن کر دیا گیا. کیوں؟ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یہ مسلمہ کذاب جو تھا نا وہ مننے والے کہنے لگے بھی وہ جڑا آخری نبی ہے نا انہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا کیتی ہے. وہ بچیں دے سر تے ہاتھ پھیرے تے خوشبوواں آ جاندی ہیں. لعاب کٹ کے منہ چ پا دے وے تے فصاحت و بلاغت تے چشمے جاری ہو جاندے نے. تے تو بھی کوئی ادھاں دا کام کر. مرزا جی تسی بھی کوئی ادھاں تسی بھی تے نبی دا دعویٰ تسی بھی کوئی ادھاں. انہوں نے کہا لاؤ بچے 100 بچہ آ گیا. انہیں ہاتھ پھیرے لعاب کٹ کے غلیظ انہوں نے منہ چ پایا چلے گئے بیچارے. دوسرے دن انہوں نے کہا لیاؤ بچے. وہ 40 آئے پھر یہی کام کیا. وہ لیاؤ بچے 10 آ گئے. چوتھے دن کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا جی خیر ہے کتھے گئے؟ وہ بیچارے ڈر دے بھی سن. انہوں نے کہا جی کی دسیے بادشاہ دونوں جنہ دے سراں تے تسی ہاتھ پھیرے سارے گنجے ہو گئے نے تے جنہ دے منہ چ توں لعاب پایا سارے گنگے ہو گئے نے. پیر صاحب میرا محبوب لعاب پاوے کڑوے کنویں شہد نالوں میٹھا ہو جاوے. میرا محمد لعاب کٹ کے نانا
خارشی دے جسم تے لاوے ستاں پشتاں چ خوشبو آ جان میرا محمد لعاب کٹ کے جابر دے کھانے چ پاوے 5 بندیاں دا کھانا 1500 کھا کے ٹر جان حالے بھی نہیں پتا چلیا میرا محبوب لعاب کٹ کے علی دیاں اکھاں چ پاوے شفا ہو جاوے صدیق اکبر دیاں اکھاں چ پاوے شفا ہو ایڑی تے لاوے شفا ہو جاوے ایک یہ ذرا ٹھہر کے ذرا ہن لا نارا مینوں ذرا سٹاپ تے آ لین دیا کر ہن لا ذرا تیری مہربانی ہے ایتھے ہی رہیں کوئی نواں کٹا نہ کھول دے بڑھاپا ہے سمجھ گیا کیونکہ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اسی جیلیں چ پہ ہوں پروٹے کھا رہے ہوں سبحان اللہ کہو ذرا جاگو جاگو ذرا سون دا ویلا مک گیا سبحان اللہ کہو ذرا اللہ فرمان دینے میں ایسا پیغمبر بھیجاں گا ثم جاکم رسول پیر جی میں کہنے لگا میں ذرا یا اللہ کیسا ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں وہ کیسا ہوگا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا میرے حبیب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال میں رات بنا دوں گا زلفیں ہٹا میں دن بنا دوں گا تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا ایڈوانس کہو پیر جی میں نے ایویں نہیں لوکی 12 بجے تو بعد لے آؤں تسی بھی ذرا توجہ دا دروازہ کھول کے بیٹھو اونچی کہو ذرا ابھی میں اللہ کے فضل سے مخدوم العلماء محبوب العلماء والصلاح مرشد عالم کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں آواز نہیں آئی ذرا آواز نہیں آئی میں جہاں بھی جاتا ہوں بیٹری چارج کراتا ہوں سبحان اللہ کہو ذرا یا اللہ وہ کیسا ہوگا شیخ الحدیث وہ ایسا ہوگا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی میں اس کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات یا اللہ وہ کیسا ہوگا اہل سنت والجماعت تحفظ ختم نبوت کے دیوانوں کا عقیدہ اللہ غفور الرحیم ہے محمد رؤوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے وہ رب ہے یہ شاہ عرب ہے وہ ذوالجلال ہے یہ آمنہ کا لال ہے اس کی ربوبیت ہے اس کی نبوت ہے اس کی خدائی ہے اس کی مصطفائی ہے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے اس کی بخشش ہے اس کی سفارش ہے اس کی عبادت ہے اس کی اطاعت ہے وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے وہ دیتا رہے گا یہ لیتا رہے گا اسے دینا آتا ہے اسے لینا آتا ہے اس کا خزینہ بڑا اس کا سینہ بڑا چکوال والو وہ راج والا ہے محمد معراج والا ہے میرے وہ راج والا ہے محمد معراج والا ہے لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چکوال والو ختم نبوت کانفرنس میں آنے والو لا الہ کے بھی 12 حروف محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں خدا دسنا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے دے ورگا محبوب کوئی نہیں سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج
تاج ختم نبوت سجایا گیا، سب سے اول تھا جس کو، میری تقریر سن کر گھبرانا نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگے، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ ثم جاکم، تھوڑے تو بعد آئے گا یا اللہ کیسا ہوئے گا، پر میں چہرہ بنا کے وضحا کہوں گا، زلفاں بنا کے واللیل آکھاں گا، سینہ بنا کے علم نشرہ آکھاں گا، پیشانی بنا کے اکھاں بنا کے ما زاغ البصر۔ ثم جاکم، پیر جی ٹھہرو ذرا میں ایک شعر پڑھ لما، سارے جلوے ہیں آقا کہ انوار کے، نہیں پہنچے تھے تو اڈے نالوں تو پشاور والے چنگے سن، میں ختم نبوت تے تقریر کر رہے ہیں جناب، ایک پٹھان نو جوش چڑھیا کہندا تاج تخت نبوت ختم، ایک اور پٹھان اٹھیا انہوں جوش چڑھیا، مشرف کو کرے گا بوتل میں بند دیو بند، شرک کو کرے گا بوتل میں بند دیو بند، بدعات کو کرے گا بوتل میں بند دیو بند۔ وہ ایک پٹھان نے کچھ زیادہ ہی لئی سی، وہ کہندا حلوہ بند کرو، میں کہا ساڈا نقصان نہ کرو بھائی، اگے نہیں لبا سا، سارے جلوے ہیں میرے وال، میں انشاءاللہ تہاڈیاں تھکاوٹاں لا کے جاواں گا، اور میرا صبح بیان جو ہے نا راجن پور میں ہے، جب میں نے منتیں کی ہیں پیر صاحب مینوں معافی دے دے، مینوں معافی دے دے، وہ کہنا کوئی معافی نہیں، قیامت والے دن حضور نو شکایت لاؤں گا، دسو جی، میں نے رات کو سفر کرنا ہے، کہتے نہیں، سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، آواز نہیں آئی، اتھے سبحان اللہ کہو کہ اگلا سمجھ آئے گا، سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند سورج کھلونے ہیں سرکار کے، جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ ایسا چہرہ اللہ نے بنایا، حضرات علماء کرام، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا، بڑا جامع ہے یہ شعر ہے، ذرا پڑھے لکھے ذرا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ پھر بڑا پیارا جملہ کہہ دوں، ایسا بنایا نہ جہان دے اندر ہے، نہ تقدیر والی دکان دے اندر۔ مزہ ہی نہیں آیا تھوڑے سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، پر اتنی تو نہیں کہ اب آپ کی سبحان اللہ بھی نہ نکلے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہر مقام پر، ابھی میں لندن سے آ رہا ہوں ختم نبوت کانفرنس سے کر کے، پاکستان کے ہاں انشاءاللہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں ہر ملک کے اندر ان کا راستہ روکا جائے گا۔ آواز نہیں ہے، کہو انشاءاللہ۔ جو ہونا ہے وہ ہو جائے،
نہیں سمجھ آئی؟ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو نبوت کی کرسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا اس پر صدیق اکبر کا فتویٰ جاری کر دیا جائے گا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ثم جاءکم رسول، انشاءاللہ فجر کریں گا آج تین ایک صوفی کہتے جی میں نے ستایا ہے نا، یہ پیر جی نو پتہ ہے، سبحان اللہ کو 1.5 گھنٹے تو بعد میرا گلا کھلتا ہے۔ ہاں یہ میں تو انداز تھا پہلا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ فرمایا وہ ایسا ہوئے گا، میدان عرفات ہوئے گا، عصر دی نماز تو بعد دا وقت ہوئے گا، جمعہ دا دن ہوئے گا، آخری پیغمبر تے آخری وحی آئے گی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحیح جا رہے ہیں؟ ایسا ہو رہا ہے۔ حضرات علماء کرام میں ہاں تھے طالب علم، لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا، تسی بھی سنو۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، کتنے؟ اللہ نے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ وی آئی پی پروٹوکول ملا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ کھولتا ہوں پھر میری طرف، چھوٹے میری طرف۔ 1,24,000 انبیاء، کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ یہ وی آئی پی پروٹوکول ملا ہے تو صرف عبداللہ کے چاند کو، آمنہ کے لال کو ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین انکا، کرو جی شیخ الحدیث، اب دسو انہوں ذرا، چھوٹے پیچھے نہیں دیکھنا بھائی۔ 1,24,000 انبیاء کے جرمٹ میں اللہ اعلان کر رہا ہے، مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، اللہ صراط المستقیم۔ میں انڈیا سے حضرت تحفہ لایا ہوں، لیکن سارا تو نہیں میں سنانا، 2-3 شعر سنا دینا۔ کی خیال ہے تھوڑا کی خیال ہے؟ میں تھوڑا نوکر ہوں۔ سنو اس سے مقام ہے آقا، تیری خاموشی بھی اذان، سنو اپنے نبی دی شان، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے۔ بڑے بڑے دماغوں والے نا، ان کو سمجھ آئے گا۔ تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آپ کی نظر کرتا ہوں جو ادھر بیٹھے، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، علماء سمجھے، قبضہ تیری پرچھائی کا،
میری طرف دیکھو بھائی. قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر. ثم جاءکم رسول، اگے کی ہے مصدق لی ہے. حالے تو میں ایک لفظ تے میں ادھا گھنٹہ لانا ہے. تم بھی بابا ویلا میں بھی ویلا، سبحان اللہ کہو. پھر آپ کے پاس کتاب ہے، نبوت ہے، حکمت ہے، جو بھی ہوگا اس پہ مہر لگائے گا. یہ نقطہ یارا میرا یاد رکھنا، مہر لگائے گا. ایتھوں قادیانی دھوکھا دندے نے، بڑا نازک مرحلہ. وہ کہندے جی خاتم النبیین دا ترجمہ حضور کی مہر، حضور کی مہر. 1400 سال کسی نے ترجمہ نہیں کیتا. حضور کی مہر، نبیوں کے لیے حضور کی مہر. میں دستا نبیوں پر حضور کی مہر نہیں، نبیوں پر محمد کی مہر ہے. کی پر نہیں. خاتم النبیین کا ترجمہ حضور کی ختم نبوت والی مہر نبیوں پر، نبیوں کی نہیں. ایتھوں تے تو خدم ہے. میرے تے بھی حضور نے نبیوں کی مہر لا دیتی. میں گیا توجہ، سب سے پہلا مومن صدیق اکبر ہے. اگر اس پر نہیں لگی، عمر پر نہیں لگی، عثمان پر نہیں لگی، علی پر نہیں لگی، حسنین پر نہیں لگی، پھر آگے چلو ابو حنیفہ پہ نہیں لگی، احمد بن حنبل پہ نہیں لگی، کہہ دوں او مہر، او ٹھہرو ذرا، او مہر ایڈی سیانی ہائی، ایڈی سیانی ہائی، او چلدی 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 چلدی. پیر جی پھر میں نے ہون کہہ لین دیو. اسی کہنے ہیں حضور کے بعد نبی آنا نہیں. کہو بے شک تے کہو حضور کے بعد نبی آنا نہیں. کہو او کہندے آنا ہے، اسی کیا پھر کانا ہے. چلو جاگ پہ ہو نا، میں تھوک دی دکان ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. یا اللہ او کیسا ہوئے گا؟ فرمایا وہ ایسا ہوئے گا کہ بدر دی وادی چ جائے گا 313 لے کے. تواڈے تو بعد آئے گا، لیکن بدر دی وادی دے اندر 313 لے کے جائے گا. ادھروں 1000 آئے گا نچن والے، گان والے. لڑیاں پان والے. ایتھے چنڈا لانا ادھروں آن گئے. میرے وال صوفی، میرے وال مولویاں پریس کانفرنس کرن دیو. تسی میرے وال ویکھو. سبحان اللہ کہو ذرا. یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ ادھروں 1000 آئے گا، سارا کچھ نال لے آؤں گے. ادھروں 313 بے سرو سامان، تلواراں پوریاں نہیں، گھوڑے پورے نہیں، اونٹ پورے نہیں. 3 دے حصے چ ایک اونٹ آ رہے ہیں. کیوں جی شیخ آیا میرا پیغمبر وادی بدر دے اندر ریت دے ٹیلے دے میرے محبوب نے سر سجدے دے اندر رکھے. یا اللہ، ختم نبوت آ رہی. یا اللہ میں 313 لے آیا. یہ میری پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری کمائی ہے. یا اللہ، یا اللہ، یہ میرا سرمایہ ہے، میری متاع ہے. اگلا جملہ، میرے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر دھرتی تے تیرا نام لین والا بھی کوئی نہیں رہے گا. او چکوال والیو، دائیں بائیں پنڈا دوان والیو، اگر کوئی نیا
نیا نبی آنا ہوندا، نیا رسول آنا ہوندا، دعا دا اے انداز نہ ہوندا، اے فکر نہ ہوندا، اے لہجہ نہ ہوندا۔ اس لیے تے پیغمبر نے فرمایا میرے امتیو میں ذرا پہلا آ گیا، قیامت پیچھے آ رہی ہے۔ مطلب اے دیکھو دو انگلاں درمیان کچھ نہیں، مطلب ایسی کہ میں پہلا آ گیا، قیامت پیچھے آ رہی ہے، یعنی ہن قیامت تے آ سکتی ہے نیا نبی، ایک بولنا بھی ثواب ہے، نیا نبی۔ مراقبہ نہ کرو، میں خود پیر ہوں، میں بعد اس مراقبہ کراواں گا، سبحان اللہ کہو ذرا، میرے ول ویکھو ذرا۔ مجھے 4 سال ہو گئے جی، 5 سال ہو گئے، محبوب العلماء وصلہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے خلافت دی ہوئی ہے، اس لیے مراقبہ جلسے چ نہیں کرنا، میں کراواں گا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ رو رو کے پیغمبر کہہ رہے یا اللہ کفر نو اپنے سامان تے ناز، تیرے مدنی نو رحمان تے ناز۔ لو جی میں ایک گل کرن لگا، مرزا مسرور کا بیان آیا ہے، تازہ بیان ہے، اسے انٹرویو لیا اور لینے کے بعد انہوں نے کہا جی پاکستان والوں نے آپ کو مسلمان تسلیم کر لیا ہے، ساری زندگی نے جھوٹ بولے، سچ آج ہی بولے، میں دسنا کی سچ بولے، نوٹ کرو ذرا۔ پاکستان والوں نے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ کہنے لگا جدوں تک یہ مولوی زندہ نے نا، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ، سانو تسی ایویں بیکار سمجھتے ہو جی، جب تک یہ مولوی زندہ ہیں سانو ٹھنڈی ہوا نہیں لگ سکتی، پھر انہیں تو ایک ہی غالب ہے جیڑا سارے دی دستار ہے، جیڑا سارے دی عزت ہے، جنہوں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، اے نہیں سنبھالے جن۔ میں کہا مرزا مسرور ساری زندگی تو جھوٹ بولے ہے، آج تو سچ بولے ہے، بولو تے صحیح یار، تو صحیح۔ میدان بدر لگ گیا، اے بچے بیٹھے نے، میں ذرا انہاں دی نظر کر لوں۔ حضرت عبد الرحمان کھڑے نے، دائیں بائیں معاذ اور معوذ، 8 سال والا، 10 سال والا، دل دے اندر خیال آیا یار آج میرے کول بھی کوئی دائیں بائیں جوان ہوندا، طاقتور ہوندا، کوئی بہادر ہوندا۔ حالے عبد الرحمان سوچ ہی رہے سن کہ بچے کہنے لگے چاچا جی، انکل جی، ابو جہل کتھے؟ پنجابی نہیں سمجھ آ رہی؟ ابو جہل کہاں؟ میں انہوں تو کہو تو میں پشتوج بھی کر دینا، غوازمہ برگئی دا یور سر سخی دا پاسل دا چاہی دا، غوازمہ برگئی دا شادو دا خارو دا، پٹھان پھر لڑیاں پاندے نے پشاور ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ پیر جی میرے وال بیکھو، شیخ الحدیث صاحب توجہ کرو ذرا، چاچا جی ابو جہل کتھے؟ انکل جی کتھے ابو جہل؟ پترو تسی کی کرنا ہے، تسی کی کہنا ہے؟ کہنے لگے چاچا جان، سنا دے ماں، چاچا جان قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ساڑی حالت ہے بلی کرے میں ہوں، اسی کہنے کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اماں جی نے تیار کیا، وہ بھی وقت تھا جب یوسف کو یعقوب تیار کر رہا تھا، اسماء کو عبداللہ ابن زبیر نے تیار کر رہے ہیں، ہاجرہ اسماعیل کو تیار کرتی ہے، زینب کربلا میں اونو محمد کو تیار کرتی ہے، بدر میں یہ معاذ اور معوذ کو تیار کرتی ہے،
تلواریں بڑی ہیں قد چھوٹے ہیں، آواز آتی ہے او اللہ کی بندی ان کو تیار کر کے روانہ کرنا تیرا کام ہوگا، ابو جہل کا قاتل بنا کر واپس کرنا میرا کام ہوگا۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا سبحان اللہ کہو۔ قسم کھائیے کر ماں نو کہہ کے ہم یا مر جاواں گے یا جو مار کے آواں گے، بیٹا وہ دی تے بڑی حفاظت ہو رہی ہے۔ لال رومال والے بزرگ میرے وال ویکھو ذرا، میرے وال میں تواڈے وال ویکھ رہا حاضر ہوں، میری کلے کلے بندے تے نظر ہے، مجال ہے کہ پیر صاحب ادھر ادھر ویکھ جان، سبحان اللہ کہو ذرا، پورے متوجہ ہو گئے، نورانی چہرہ، سبحان اللہ کہو ذرا، ابا جی کی جھلک نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ بچو پترو پتیجیو وہ دی تے حفاظت ہی بڑی ہو رہی ہے، سکوٹی بہت زیادہ ہے، میرے والے سکوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، دائیں بائیں وہ دی حفاظت ہو رہی ہے، نال نال کتے بھی ہوندے نے جڑے سونگدے نے، بہت مشکل ہے ہوتے۔ او دیکھو نا سامنے، او دیکھو شور مچا رہے، او دیکھو لڑا رہے ہیں، او دیکھو ترغیب دے رہے، جوش دلا رہے ہو، لیکن تسی پتروں نہیں پہنچ سکتے، سکوٹی بہت ہے ہوتی، ٹھیک ہے پیرا بڑا ہے۔ بچے کہنے لگے انکل جی حفاظت کر رہا ہے، جدو شیر مکے تو پھر جلوہ ہوئے، سبحان اللہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ دونوں بچیاں نے مار مار کے لینٹر بنا دیتا، سبحان اللہ کا۔ ثم جاکم چھڑ دو نہیں میں آج تو کئی بندے بیچارے سوچتے ہیں مولوی کدوں جان چھڑے گا، بہت مشکل ہے آج، جیڑی میں نے لیٹ ہونی سی وہ تو گئی ہو، بہت لمبی تقریر ہوگی پیر جی۔ ایک بندے نے 6 فٹ والی ڈانگ کر لی جدوں رائے ونڈ والے دی ہوندی، کدی ادھر نو جاوے جلسے کدی ادھر نو آوے، کدی ادھر آوے، کدی ادھر آوے۔ مولا نے کہنے لگے خیر ہے، کیا ٹینشن ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں وہ بندہ لب رہا جڑا اس مولوی نو لے کے آیا، میں نو پیر جی لے آئے نے، حضرت جگانا بھی ہے نا تو سنانا بھی، سبحان اللہ کہو ذرا، حضور کے عاشق بیٹھے ہیں ذرا۔ ثم جاکم رسول، میرے ول او میرے نبیو، تو اڈے تو بعد، پہلا نہیں، تو اڈے تو بعد پھر میرا ایک رسول آئے گا، یا اللہ کیسا ہوئے گا؟ فرمایا او دے سر تے میں ختم نبوت دا تاج سجاواں گا، تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں، لولاک لما کا تاج بھلا، تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں، لولاک لما کا تاج بھلا، اے صلی اللہ یہ شان تیری، اے صاحب تخت و تاج نبی۔ پورا زور لگا کر سبحان اللہ کہو ذرا، ماشاءاللہ۔ میں 4 آیات پڑھ رہے ہیں جدے آخر تے سین آئے گی، کی آئے گی؟ ساڑھی ایک جماعت سین نال بھی ہے، سبحان اللہ کہو ذرا، یہ ختم نبوت کا سٹیج ہے، سارے ایسی کوئی ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ 4 آیات پڑھنے لگا ہوں خان صاحب،
اب اردو میں تھوڑا سا کرتا ہوں تاکہ تو ناراض نہ ہو جانا. 4 آیات جس کے آخر میں سین آئے گا پھر اس کا میں خلاصہ نکالتا ہوں. نمبر 1 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. شوجابادی صاحب کہے نا قرآن دیاں لوریاں دے گا تو کہے گا سن. دوسری لوری آ رہی ان اول بیت وضع للناس. نمبر 3 کنتم ریونڈ کنتم خیر امت اخرجت للناس. نمبر 4 قل اعوذ برب الناس. یا اللہ چکوال والیاں نو دس دے کہنا کی چاہنا ہے. پیر جی چکوال والیاں نو پتہ چل جاوے اے نبی دے دیوانے پروانے عاشق آئے بیٹھے نے. یا اللہ انہاں نو دس دے کی کہنا چاہنا ہے. آوازاں دی آن والیو قرآن تے کتب ختم. حاضر ہو قرآن تے کتب ختم. مرکزیت کعبے تے ختم. امت اسلام پہ ختم. ربوبیت میرے اوپر ختم. نبوت محمد پہ ختم. ماشاءاللہ. شانے سے ابا بھی لگاؤ یار. ٹھہر ذرا ٹھہر. مرزا لکھتا ہے نا کہ میں 14ویں رات دا چاہنا تے حضور پہلی رات دے چاہنا. اور میں کہا پتر ہیں تے چند پر گرہن لگا ہے. نہیں سمجھ آئی تھا. یہ ہے چند. یہ دی تصویر میرے کو موجود ہے. کتے یہ دی تصویر مجھ نو دکھا دیو تے او قلعہ پٹا کے نا بلکسر دا پھاٹک ٹپ جائے گے. ایڈی پیڑی شکل والا سی. اور میرا تیرا نبی ثم جاکم یا اللہ کیسا ہوئے گا. فرمایا ایسا ہوئے گا. کہہ دے ماں میرے آن تے راضی ہو یا ناراض ہو. اینو بٹھا لو. بہ جا اتھے ہو. دیوانہ کی کری ہو. بہنا اپنی سیٹ تے ہی ہونے. وہ تقاضا تو فارغ ہو کے آیا صبح. ثم جاکم یا اللہ کیسا ہوئے گا. پھر آجو ذرا میرے او ایسا ہوئے گا. یہ کہندا میں 14ویں رات دا. جابر فرماندے نے 14ویں رات دا چن چڑھیا ہویا. ادھر آمنہ دا چن چڑھیا ہویا. سرخ ہولا لیا ہویا. آرام فرما رہے نے. چہرہ ننگا ہے آسمانہ تے کوئی بدل نہیں. بڑی آب و تاب نال چن نکلے ہویا. میں کدی اس چن وال ویکھاں کدی آمنہ دے چن وال. کدی ادھر کدی ادھر. میں 14 مرتبہ ادھر ویکھیا 14 مرتبہ ادھر ویکھیا. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد کر لو. 14 سال تو بعد میری اکھ فیصل بن گئی. میں فیصلہ دن دیا ہویا کیا او آسمانہ دیا چننا. یہ قاری صاحب کا جملہ. او آسمانہ دیا چننا تیرے اندر اور روشنی کتھے جڑی رب نے محمد دے متھے چ رکھی ہوئی ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرات علماء
کرام روایت کریں صحابی مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا چنو سی چودوی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ قسم رب دی چن مدم نظری آوے محمد دا چہرہ سنا نظری آوے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا پھر لائے کبھر ہاں تیری آواز صحیح ہے ہاں زور لگاؤ ذرا وہ پانی پتی جدو کاری پڑھاندے نے پھر این کرتے وہ بچے پھر ہلی جائے میں انہوں روک رہا پھر ہلی جاندہ وہ بریک دیر نہ لگتی حاضر ہو میں بھی حاضر ہوں میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ میں اللہ کے فضل سے ان کی قبر پر بھی گیا ہوں میں مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پہ گیا ہوں حسین احمد مدنی کی قبر پہ گیا ہوں حافظ زامن کی قبر پہ حضرت تھانوی کی قبر پہ گیا ہوں شیخ الہند کی قبر پہ گیا ہوں جو عشق رسالت میں کہتا تھا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر کے دیکھ ہے جنت میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں میں شاملی کے میدان میں گیا ہوں مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی ہاتھ رکھا اور نیچے بیٹھ گئے مولانا رشید احمد گنگوہی دوڑتے ہوئے حضرت کیا ہو گیا فرمانے لگے گولی لگی ہے بیٹھے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا حضرت ہاتھ اٹھائیے جب ہاتھ اٹھایا پھٹ تو درکنار خراش بھی نظر نہیں آ رہے ان سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے حافظ زامن شہید کا گولی لگی گر گئے مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے حافظ صاحب کیا ہو گیا کہنے لگے وہی کچھ ہو گیا جو میں اللہ سے مانگتا تھا تھوڑا آہستہ کہو اے ہن ایک دوسرے نے مشورہ کر رہے ہیں بھی جامی نو روکیے کدھا خدا دی قسم میرا روزانہ دا کام ہے سبحان اللہ کہو سا پہلا میں کہندا سی مینوں لاؤ ادوں لایا نہیں ہن ہٹا کون سکتا ہے سبحان اللہ کہو سا کرسی دے مولانا جڑا بیٹھ جائے 8 سال تے وہ نہیں اٹھدا چلو واخر دعوانا الحمدللہ یار زندہ سو